بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے چند اہم باتیں ذکر کی تھیں. انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس ایک دوسرے جلیل القدر صحابی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نام لے کر دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کے بارے میں ہوگی. میری مراد ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم صحابی جلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا شروع کریں، گزشتہ درس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان اہم باتوں کا بیان کرنا پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا درس شروع کریں، آج کے درس کی ہم شروعات کریں گے ایک غلطی کی اصلاح سے جو گزشتہ درس میں سبقت لسانی سے ہم سے صادر ہوئی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی. اس حدیث کو ہم دوبارہ بیان کر رہے ہیں تاکہ صحیح لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار. اس لفظ میں ہم سے چوک ہو گئی تھی. اللہ کے رسول کے الفاظ ہے الانصار شعار والناس دثار. ہم نے شعار کی جگہ دثار اور دثار کی جگہ شعار کہہ دیا تھا، الٹ پلٹ ہو گیا تھا. سبقت لسانی کہیں یا چوک کہیں تو اصل لفظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ ہے الانصار شعار والناس دثار. شعار کا معنی ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں بھی ہم سے چوک ہوئی تھی، شعار کا معنی ہوتا ہے ایسا لباس جو جسم سے سٹا ہوا ہو، اور دثار کا معنی ہوتا ہے اوپر جو لباس پہنے جائے. جیسے کہ ہم نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ یہ صدری ہے، اگر اسے اتار بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو جسم سے سٹے ہوئے لباس ہیں ان کو انسان اتار نہیں سکتا لوگوں کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ الانصار شعار والناس دثار،
کہ انصار میرے نزدیک شعار کی طرح ہے اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ دثار کی طرح ہے. آپ کی حیثیت اور آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے جیسے جسم سے سٹا ہوا لباس ہو اور دوسرے لوگ اوپری لباس کی طرح ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت بیان کی. کیوں یہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس وقت اس ماحول میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غزوہ حنین کے بعد مسلمانوں کو بہت ہی کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، اور جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے ابھی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خاصا مال انہیں اس مال غنیمت میں سے عطا کیا. کسی کو 100 اونٹ، کسی کو اس سے زیادہ، اور انصار کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ بیان نہ کی جائے تو شیطان کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کہ جو نیک زیادہ ہوتے ہیں شیطان ان کے ساتھ زیادہ کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے کہ کیسے ان کو راہ راست سے بھٹکائیں. جو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں شیطان کو ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ان کے اوپر ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں اپنا ہر وقت گزارتے ہیں. شیطان کوشش میں لگا رہتا ہے کیسے انہیں راہ راست سے بھٹکا دیں. انصار اور مہاجرین یہ بھی انسان ہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دلی طور پر تکلیف ہر ایک کو ہوگی. جب کسی انعامی مسابقے میں انعامات کی تقسیم ہو اور کسی کو لگے کہ مجھے بھی انعام ملنا چاہیے تھا اور اسے نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر تو کنفرم نہیں ہے کہ میرا بھی نام آنا چاہیے تھا، اور یہاں پر غزوہ حنین میں یہ سب کے سب شریک تھے لڑنے میں. تو عموماً آج سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، دیکھا تھا اللہ کے رسول کا طریقہ، وہ یہی تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے رسول سب کے درمیان برابر برابر کرتے تھے. لیکن اس غزوے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انصار کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. ایسا نہیں کہ مال بہت کم تھا اس وجہ سے ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ اس غزوے میں ایسا مال غنیمت ہاتھ آیا جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں آیا تھا. سب سے زیادہ مال غنیمت اسی غزوے میں اب تک ہاتھ آیا ہے مکے کے اندر جو غزوات ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر کے اندر بھی بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال مسلمانوں کو ملا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا. تو ان کے درمیان کچھ کانافوسی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور انہیں نصیحت کی. ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک مختصر تقریر کی جس میں انصار زار و قطار رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ لوگ اپنے گھروں میں مویشیوں اور جانوروں کے ساتھ جائیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جاؤ. تمہیں کیا یہ پسند نہیں ہے؟ اگر انصار ایک طرف چلیں اور لوگ دوسری طرف چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا. اس موقع پر کہا تھا انصار و شعار والناس دثار. تمہارا مقام دوسرے کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ تم تو میرے نزدیک شعار کی طرح ہو، جسم سے سٹا ہوا لباس جو سے انسان کبھی اتارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. دوسرے لوگ تو دثار کی طرح ہیں، ضرورت پڑنے پر اتارا جا سکتا ہے اس لباس کو، لیکن تمہیں اتارنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا نا تو میں انصار میں سے ہونا پسند کرتا، مہاجرین میں سے ہونا پسند نہیں کرتا. لیکن چونکہ ہجرت کی نیکی اللہ کے نزدیک اتنی عظیم نیکی ہے کہ اسے میں ضائع نہیں کر سکتا، اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہیں کر سکتا، اس لیے میں مہاجر ہونا بس پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں انصار کو تسلی دی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہجرت کا عمل انتہائی محبوب عمل ہے، انتہائی عظیم نیکی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا تھا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری میں سے ایک شخص ہونا پسند کرتا.
تو یہ ہجرت کی فضیلت ہے. جن صحابہ اکرام کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی. اور ایک بار نہیں، بعض صحابہ نے کئی بار ہجرت کی. ملک حبشہ کی طرف گئے، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی. تو انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانے تک ہر موقع پر امارت کے عہدے پر فائز کیے گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک غزوے کے موقع پر انہیں امیر بنایا تھا. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، حالانکہ ان کی مدت خلافت مختصر رہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، پہلے سال ہی حج کے لیے جب لوگوں کو بھیجا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا. آخری سال بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو آخری سال تھا، اس میں بھی حج کے موقع پر امیر کون تھے؟ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بلکہ اس سال تمام امہات المؤمنین بھی حج کے لیے نکلی تھی، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان امہات المؤمنین کی دیکھ بھال کے لیے ان کو ہر طرح سے سہولیات میسر ہوں، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے اور کسی طرح کی انہیں پریشانی نہ ہو، اس لیے 2 جلیل القدر صحابہ اکرام کو ڈیوٹی پر مأمور کیا تھا. ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امہات المؤمنین کا جو قافلہ تھا، آگے آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے اور پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ کوئی بھی شخص اس قافلے کے قریب نہ آئے، امہات المؤمنین کے قریب تک نہ آئے، اور پردے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے یہاں بھی انتہائی معزز، مکرم اور معتمد تھے. ان پر بھروسہ کرتے تھے. کسی بڑے کام پر ان کو لگا دیا جائے، یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ کام ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہیں پورا بھروسہ ہوتا کہ اگر ان کو کام دیا جائے بہترین انداز میں وہ اسے انجام دیں گے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خلیفہ ہوئے تو پہلا سال حج کا جو انہوں نے امیر بنایا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی انہوں نے امیر کے طور پر منتخب کیا. تو ہر زمانے میں یہ امیر رہے اور لوگوں کے بھروسے مند اور معتمد رہے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری نماز جو پڑھانی شروع کی تھی اپنی امامت میں لوگوں کی، تو اس نماز کو مکمل نہیں کر سکے. ان کی وفات کا قصہ آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیا جا چکا ہے. فجر کی نماز کا وقت تھا، کھڑے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر. ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی، یہ خبیث پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، خنجر لے کر، 2 دھاری خنجر. جیسے ہی اللہ اکبر انہوں نے کہا، فوراً خنجر سے وار کر دیا. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جاری نہیں رکھ سکے. اپنی جگہ پر نماز کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کن کا انتخاب کیا؟ صحابہ اکرام میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اپنی جگہ پر انہیں کھڑا کیا کہ آپ میری جگہ نماز مکمل کرائیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت اگر کہا جائے کہ اگر بھروسہ کسی پر کیا تھا انہوں نے سب سے زیادہ، تو کس پر؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میری جگہ پر وہ نماز پڑھائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا. صرف امام نہیں بنایا بلکہ خلفاء کے نام کا انتخاب کرتے ہوئے جن 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی اعلان کیا. اور یہاں تک کہا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو عبد الرحمن بن عوف جو فیصلہ کر دے وہی آخری فیصلہ ہوگا.
لوگوں کو ان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ جن کا نام بیان کر دیں کہ یہ خلیفہ ہوں گے وہی خلیفہ ہوں گے. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پوری ذمہ داری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کے کندھے پر چھوڑی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر. جانتے تھے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, سب سے بہتر جو ہوگا وہی فیصلہ یہ کریں گے. چنانچہ انہوں نے چاہتے تو خود خلیفہ بن سکتے تھے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی زندگی کا سب سے بہترین پہلو, نمایاں پہلو ذکر کیا جائے تو سب سے بڑی فضیلت ہم یہ بیان کر سکتے ہیں جنت کی فضیلت وغیرہ کے بعد کہ خلافت کا جو موقع تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, انہیں اس معاملے کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ایک بہت بڑے فتنے سے امت کو بچا لیا. اور خود خلیفہ موقع تھا کہ بن جاتے. مثال پیش کی دنیا والوں کے سامنے کہ یہ صحابہ اکرام دنیا کے لیے لڑتے نہیں ہیں, دنیا طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے آخرت میں کیسے اپنی فائل صاف رہے, اس میں لوگوں کے شکایتیں, لوگوں کی ذمہ داریاں, اس کو ہم نے کس طریقے سے ادا کیا, یہ چیزیں نہ رہیں. خلیفہ بننا یا لوگوں کا سردار بننا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. لوگ صرف ایک ناحیے سے سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا عزت ملے گی, کیا مقام و مرتبہ مل جائے گا, ہمارے کتنے معاملات آسان ہو جائیں گے. لیکن سب سے بڑا معاملہ جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, اور جو اللہ رب العالمین نے اسے ذمہ داری دی ہے, جو اس کے ماتحت لوگ ہیں, قیامت کے دن صرف اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. ایک تو ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, جو کچھ میں نے کیا مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہاں پر دوسری بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, دوسروں کے تعلق سے آپ کو پوچھا جائے گا, جو آپ کے ماتحت تھے ان کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے سلف صالحین اس سے بھاگا کرتے تھے کہ کسی طرح جان بچ جائے. امام بیضاوی رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے, بادشاہ کے بڑے قریب تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سے ذرا میری سفارش کر دیں کہ مجھے جج بنا دیں, قاضی بنا دیں, سپریم کورٹ کا جج بنا دیں مجھے. تو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا, اپنے ساتھ لے گئے بادشاہ کے پاس. جب داخل ہوئے تو کیا کہا, ان ھذا الرجل یرید ان یصحبک فی السعیر, یہ بندہ جو ہے میں اپنے ساتھ لایا ہوں نا, یہ آپ کے ساتھ جہنم جانا چاہتا ہے, اسے بھی اپنے ساتھ جہنم لے جائیں. سفارش کرانے کے لیے لائے تھے بادشاہ کے پاس کہ میری سفارش کر دیں کہ مجھے یہ عہدہ دے دیں. تو کن الفاظ میں سفارش کی؟ جب سنا اس بندے نے سفارش کے الفاظ کو تو بھاگ کھڑا ہوا. تب اسے ہوش آیا کہ یہ ذمہ داری قبول کرنا آخرت کے تعلق سے میرے لیے کس طرح کا سودا ہے. اگر اس ذمہ داری کو انسان صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائے تو حقیقت میں بہت بڑا خسارے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. تو سلف صالحین کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم عہدہ اور منصب طلب کریں, یا اگر کوئی دینا چاہے تو فوراً قبول کر لیں, بلکہ حد درجہ کوشش کرتے اس سے دور رہے اور جتنا زیادہ اپنے دامن کو بچا سکے اس سے بچا کر رکھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دوسرے صحابہ کرام کے نزدیک یہ تھا. آخری بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کا کیا مقام اللہ کے رسول کے پاس تھا, اس حدیث سے اندازہ لگائیں. ایک غزوے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معاملہ ہو گیا, کچھ کہا سنی ہو گئی, تو میں ہو گئی. وہ بھی انسان تھے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, فرشتہ نہیں تھے. البتہ ان کے پاس اگر ہم غلطیاں کہیں یا گناہیں کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ذرہ ہے گناہوں کا
ذرہ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، اور دوسری طرف نیکیوں کے پہاڑ ہیں. وہ انسان ہی تھے، ان سے بھی گناہ بعض سرزد ہوئی ہے بشری تقاضے کے تحت، جو انسان سے ہوتی ہے، چوک، لغزشیں، غلطیاں تو ان سے بھی ہوئی ہیں، وہ فرشتے نہیں تھے. لیکن ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا لوگوں کے سامنے اور ان کی کردار کشی کرنا تو انتہائی مجرمانہ حرکت ہے. جو غلطیاں ہیں اگر موازنہ کیا جائے ان کی نیکیوں کے ساتھ تو کس طرح کا موازنہ ہوگا؟ وہ غلطیاں ذروں کے برابر ہیں، ذرے کی طرح ہے، اور نیکیاں پہاڑ کی طرح ہے. لہذا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا انصاف کا تقاضا ہے. اگر آپ بیان ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نیکیوں کو بیان کرو اور اپنے آپ کو ان کی طرح ہونے کی تمنا کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کا حشر ان کے ساتھ فرمائے، قیامت کے دن ان کے ساتھ آپ کو جمع فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان صحابہ اکرام کے ساتھ قیامت کے دن جمع فرمائے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کہا سنی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی ہے؟ یہ بھی انتہائی جلیل القدر صحابی ہے جن کے کارنامے انتہائی روشن ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی نا، ان میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا تھا تو یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جو بڑے بڑے ممالک فتح کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام غزوات میں کمانڈر کون تھے؟ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہے، بہادر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا کیا تھا. سیف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا کیا تھا. اللہ کی تلوار ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس لیے لقب عطا کیا تھا؟ غزوہ موتہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام کا نام اعلان کیا کہ یہ ایک کے بعد دیگرے امیر ہوں گے اس غزوے کے. لیکن ایسا ہوا کہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. اب مسلمانوں کو بچا کر وہاں سے کون لائے؟ حالات انتہائی سنگین تھے. ایک طرف بے شمار بڑی تعداد میں فوج ہے، دشمن ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد انتہائی معمولی. اور جو امیر تھے ایک کے بعد دیگرے 3 امیر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جھنڈے کو اٹھایا اور کامیاب مسلمانوں کو وہاں سے واپس لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، کہ پھر جھنڈے کو کس نے اٹھایا؟ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے. تو اٹھانے والے کون تھے؟ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے اٹھانے والے تھے. تو اللہ کے رسول کی طرف سے عطا کیا گیا یہ لقب ہے. تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا معزز اور مکرم لقب ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یہ مقام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی معاملہ ہوا ہے. کہاں سنی کن کے ساتھ ہوئی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انتہائی اونچا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ بہت جلیل القدر ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جب کہا سنی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ اس طرح خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت سست کہہ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. تو یہ جو مشہور حدیث ہے صحابہ اکرام کی فضیلت کے بارے میں، تو حقیقت میں یہ حدیث کن کی فضیلت کے تعلق سے آئی تھی؟ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو. اللہ رب العالمین کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا
تو یہ اگر ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلہ مد میں کیا سونا خرچ کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، غلہ وزن کیا جاتا ہے، تو یہ اگر آدھا مد یا ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر بعد میں اسلام قبول کرنے والے شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے اور ان کا آپس میں موازنہ اس طرح ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ان صحابہ کرام کے برابر مقابل میں ہمارا یہ خرچ کتنا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث پر نوٹ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کا اگر ہم کہیں اس حدیث کے تناظر میں تو یہ کہنا پڑے گا ہمیں کہ صحابہ کرام ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صرف ایک دانہ چاول کا، ایک دانہ گیہوں کا، ایک دانہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں اور ہم احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک نیکی میں ہے، خرچ کرنے کی نیکی کے بارے میں یہ موازنہ ہے، دوسری تمام نیکیوں کو آپ اسی پر قیاس کریں، ان کا نماز پڑھنا اور آپ کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا اور آپ کا روزہ رکھنا، ان کا اللہ کے لیے جہاد کرنا اور آپ کا جہاد کرنا، ہر عمل کو اسی طرح آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے۔ اور اس کے باوجود انسان کو جرأت ہوتی ہے کہ ان صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا اور لوگوں کے سامنے اسے ہائی لائٹ کرتا، بلکہ جو ثابت بھی نہیں ہوتے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور ان کے اوپر آج طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے، اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، جیسے کہ مورخین نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے ابھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جب اسلام قبول کیے تھے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا، جی 8 ہم نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 8 تھی، ان 8 میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7ویں نمبر پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسلام قبول کرنے والے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 بندے ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، تو کل کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، یعنی کہ ان کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر، اور ان کے بعد ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں رأیتنی وأنا ثلث الاسلام، میں نے اپنے آپ کو دیکھا مسلمانوں میں سے اس وقت میں تیسرا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سے پہلے صرف 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو اسلام کا 1/3 حصہ تھا میں اس وقت، یعنی مجھ سے پہلے صرف 2 لوگ تھے، اور یا میرے علاوہ اور صرف 2 لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ اور ان 2 لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے مفسرین نے کہ ایک تھے ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پر یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ ان کے اپنے علم کی بنا پر کہنا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ان سے پہلے اور چند لوگ اسلام قبول کر چکے تھے جن کے بارے میں ابھی تک ان کو پتا نہیں تھا جس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے جن کے بارے میں ان کو ابھی تک خبر نہیں تھی۔
ورنہ حقیقت میں یہ 7ویں نمبر پر ہے. اللہ اعلم بالصواب. ہم چاہے 7ویں نمبر پر کہیں چاہے 3رے نمبر پر کہیں, پتا یہ چلا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں یہ. جب مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی, انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے, ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس زمانے میں اسلام قبول کرنا اور بعد میں اسلام قبول کرنا, تو دونوں میں کوئی موازنہ ہو نہیں سکتا. اس زمانے میں اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا سے جنگ کا اعلان کرنا, پوری دنیا سے لڑنے کا اعلان کرنا. جن لوگوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا تھا انہیں ایسی سزائیں دی گئیں کہ بعد والوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا, بعد والوں کو وہ سزائیں نہیں دی گئی. کسی کو ان حالات سے گزرنا نہیں پڑا بعد میں جن حالات سے یہ صحابہ کرام گزرے, جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی کیا, 17 سال کے تھے جس وقت اسلام قبول کیے. 17 سال کا اب کیا کہہ سکتے ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ایک نوجوان بندہ. اپنی والدہ کے انتہائی محبوب تھے اور اپنی والدہ سے حد سے زیادہ یہ محبت بھی کرتے تھے, انتہائی زیادہ اپنی والدہ سے محبت کرنے والے. جب سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار کیا ہے, لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے, فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان کی والدہ کو جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ میرے بیٹے نے محمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے, زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے, یہاں تک کہ بھوک ہڑتال کر دیتی ہے, بات چیت بند کر دیتی ہے اور زاروں قطار رونے لگتی ہے. اس قدر اپنے محبوب بیٹے کے سامنے اپنی حالت رکھتی ہے کہ کسی بھی بیٹے کا دیکھ کر کلیجہ پھٹ جائے. اپنی والدہ سے آج سے پہلے تک حد سے زیادہ محبت کرنے والے, ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے, لیکن اب اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, اسلام دل کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور کسی کے دل میں اسلام داخل ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہو سکتی. صحابہ اکرام نے اسے ثابت کر دکھایا. جو یہ حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد سے زیادہ اور اس کے بال بچوں سے زیادہ بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, تب تک وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, تو صحابہ کرام نے اسے سچ کر دکھایا کہ حقیقت میں وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اپنی والدہ کو جا کر سمجھایا کہ دیکھیں میں نے اسلام قبول کیا ہے, کوئی جرم نہیں کیا ہے, یہ خصوصیات ہیں, لہذا یہ جو آپ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے, کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ سے میں اسلام چھوڑ دوں گا اور پھر دوبارہ کفر اختیار کر لوں گا, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ ہو نہیں سکتا مجھ سے. لیکن وہ روتی رہی اور اسی حالت میں وقت گزرتا رہا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرنے. کیا حالت ہوگی کسی کی؟ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ روتا رہے کھانا پینا چھوڑ دے, اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی حالت ہو گئی. کوئی بھی بیٹا دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ دیکھو اب تمہاری ماں مرنے والی, اور اگر تمہاری وجہ سے وفات ہو گئی تو پورے عرب والے تمہیں آر دلائیں گے کہ اپنے ماں کا ایک قاتل ہے, اپنی ماں کو اس نے مار ڈالا اس طرح تڑپا کر, تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے تم. کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ اگر آ جائے تو کتنا بڑا امتحان ہے اس کے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امتحان کو پاس کیا. اپنی والدہ سے کہا کہ
شاید آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح آپ کی جان چلی جانے کے خوف سے میں اسلام سے پھر آؤں گا، تو دیکھیں اگر آپ کے پاس صرف ایک جان کی بات نہیں ہے، 1000 جانیں ہوتی اور میری آنکھوں کے سامنے اس طرح تڑپ تڑپ کر تمام جانیں نکل جاتی نا، تب بھی میں اسلام سے پھرنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا تھا. اس لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ان کی والدہ سمجھ گئی کہ یہ حربہ کام نہیں کرنے والا ہے تو بالآخر باز آ گئی. تو پہلے دن سے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وجہ سے قربانی دینی پڑی. ان صحابہ اکرام کو ایسے ہی مقام نہیں ملا تھا. انہوں نے قدم قدم پر اللہ اور اس کی رسول کی سچی محبت کو عملی طور پر ثابت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر بھی ان کو چین و سکون سے کفار مکہ نے رہنے نہیں دیا. غزوہ بدر سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے معرکے ہو چکے تھے، جن میں سے ایک معرکہ ہے سریہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. اس غزوے میں دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں پر تیر چلایا. یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں چلایا جانے والا پہلا تیر تھا. اس لیے اگر کہا جائے آپ سے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے تیر چلانے والے اللہ کے راستے میں کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ہے میں پہلا بندہ ہوں جس نے اللہ کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا. انا اول من رما فی سبیل اللہ. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث پر نوٹ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فتنے سے ڈر نہ ہو، فتنے سے امن و امان اسے حاصل ہو، اسے اپنے نفس پر یہ ڈر نہ ہو کہ اپنی تعریف کرنے کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، کسی نیکی کو چھوڑ دوں گا، اپنے اندر تکبر آ جائے گا، عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاؤں گا، اس طرح گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہوں، اس طرح کہ اگر کسی کو ڈر نہ ہو تو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا نہیں کہا انا اول من رما فی سبیل اللہ، کہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے. تو یہ بظاہر کیا ہے؟ اپنی تعریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی تعریف کیوں کی، یہ تو حرام ہے. اس طرح اور بھی دوسرے اسلاف سے یہ منقول ہے، اپنی تعریف بوقت ضرورت انہوں نے کی ہے کہ میں کون ہوں. جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وفات سے قبل کیا کہا تھا؟ جب بلوائیوں نے ان کا پانی بھی روک دیا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے محاسن کا تذکرہ کیا کہ میں ہی وہ تھا جس نے اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کیا تھا، اور آج تم مجھے اس سے محروم کر رہے ہو. تو بظاہر کیا ہے؟ یہ اپنی تعریف کرنا ہے. تو اپنی تعریف کرنا علل اطلاق حرام نہیں ہے. اگر کہیں پر ضرورت پڑے تو جائز ہے. مثال کے طور پر اگر کسی گمراہ شخص سے کسی عالم دین کی بحث ہو اور وہ اسے بالکل نہیں جانتا، تو یہ اگر کہے کہ میرا علمی مقام یہ ہے اور شرعی مسائل پر بات کرنے کا میں حق رکھتا ہوں، تو یہ بھی بظاہر اپنی تعریف کرنا ہے. یہ جائز ہے ایسے موقع پر، کوئی حرج نہیں ہے ایسے موقع پر. تو اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے سے انسان محفوظ ہو، تو بوقت ضرورت اپنی تعریف کر سکتا ہے. اسی طرح جب مسئلے کی بات آئی ہے تو اور ایک مسئلہ ذکر کر دوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. کسی کی منہ پر تعریف کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی انسان کی آپ تعریف کریں اس کے سامنے، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس سے. کیا کہا ہے کہ اگر کوئی منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ میں کیا کر دو؟ مٹی ڈال دو. فحثوا فی فمہ التراب. تو یہ اصل یہی ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر سامنے والے کے بارے میں آپ مطمئن ہو کہ ان کی تعریف اگر میں کروں تو اس وجہ سے یہ
کبر و غرور کے شکار نہیں ہو جائیں گے، خود پسندی کے شکار نہیں ہو جائیں گے، فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیں گے، تو جائز تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نوجوان داخل ہوا وفات سے قبل، اور بہت زیادہ تعریف کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ جب وہ لڑکا واپس جانے لگا تو دیکھا کہ جو ازار ہے، لنگی ہے، ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہے۔ کہا کہ اس لڑکے کو دوبارہ واپس بلاؤ میرے سامنے۔ بلایا گیا اور کہا کہ اپنے ازار کو آپ اوپر کریں، ٹخنے سے اوپر کریں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل حرام تھا جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار نہیں کی، فوراً ٹوکا، یہاں تک کہ لڑکا جا چکا تھا، واپس بلا کر ٹوکا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ منہ پر تعریف کرنا بھی اگر حرام ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اسے ٹوک چکے ہوتے، کہ منہ پر کیوں تعریف کر رہے ہو، تو حرام ہے، تو اسے نہیں ٹوکا۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کا ازار لٹک رہا ہے نیچے تو فوراً ٹوکا، کیونکہ وہ حرام کام تھا اور یہ حرام نہیں تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں کیا ہوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں تیر چلانے والا ہوں۔ پھر جب غزوہ بدر پیش ہوا، جنگ بدر میں بڑا اہم کردار ادا کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف جانی طور پر نہیں بلکہ دعاؤں کے ذریعے، اور حقیقت میں دعا مومن کے لیے ہتھیار کی طرح ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار کی طرح ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہم اسی ہتھیار سے غافل ہو چکے ہیں، اور صرف ظاہری جو ہتھیار ہوتے ہیں صرف انہی کو ہم نے اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھا ہوا۔ الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار کی طرح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دعائیں سنی تو کیا کہا کہ اللہ تو سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی سعد کے لیے، کس بات کی دعا کی؟ کہ اللہ تو ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول کی اس دعا کی برکت سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہو گئے۔ کوئی دعا کرتے اللہ سے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا رد نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنی آخری زندگی میں، آخری زندگی سے پہلے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے امیر تھے، کوفہ کے گورنر تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ کے لوگ شروع سے اسی طرح رہے ہیں جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، یہ کوفی حضرات جو ہوتے ہیں وفادار نہیں ہوتے، تو شروع سے وہ کیا رہے ہیں؟ بے وفا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کوفہ کو آباد کیا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کوفہ کو آباد کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہی وہاں کا امیر بنایا، گورنر بنایا، لیکن یہ کوفی حضرات کو برداشت نہیں ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں رہنا۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، مجرموں کو کہاں یہ پسند آنے والا؟ انہوں نے شکایت کر دی امیر المؤمنین کے پاس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور کسی دوسرے کو یہاں پر گورنر مقرر کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوفہ کی طرف، جا کے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ الزام درست ہے یا غلط ہے۔ یہ لوگ گئے اور ایک ایک مسجد میں داخل ہوتے اور لوگوں سے پوچھتے، سب نے بڑی تعریف کی، سب نے بڑی تعریف کی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس تعریف کے مستحق تھے اسی طرح تعریف کی۔ ایک شخص ایک مسجد میں ان پر جھوٹا الزام لگایا، کیا کہا کہ جب جنگ کی باری آتی ہے
تو یہ دبکے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں نکلتے. یہ جھوٹا الزام تھا. ایک الزام یہ لگایا کہ جب کوئی مال آتا ہے تو اس میں برابر تقسیم نہیں کرتے، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں. اور تیسرا جھوٹا الزام یہ لگایا کہ جب کوئی ان کی عدالت میں مقدمہ آتا ہے تو اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ بندہ اگر شہرت طلبی کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اسے لمبی عمر دے دے. لمبی عمر دینے کا کیا معنی ہے؟ موت کے لیے ترس جائے اور اسے فتنے کا شکار کر دے اور اسے اندھا بنا دے. یہ بندہ جس کے بارے میں انہوں نے بد دعا کی تھی، تمام بد دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. بڑھاپے کی عمر میں یہ آنکھ کے اوپر جو پتلی ہوتی ہے نا، وہ لٹک گئی تھی اور اندھے ہو چکے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے. فتنے کا شکار کس طرح ہوئے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس عمر دراز شخص کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی، ٹھٹھا اڑاتی تھی، مذاق ان کے ساتھ کیا کرتی تھی. یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اصابتنی دعوت سعد. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے لیے بد دعا کی تھی وہ بد دعا مجھے لگ گئی ہے. اسے خود احساس تھا. تو یہ جملہ اسی شخص کا ہے، اصابتنی دعوت سعد. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا انتہائی سنگین جرم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص بری ہے اس جرم سے اور اس کے باوجود جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گرفت نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین کے پاس معاملہ ضرور پہنچے گا اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کا حساب ضرور ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے اور اللہ کے رسول ان کی دعا قبول ہونے کے لیے دعا کر رہے تھے. اللہم استجب دعوت سعد، یا اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لیں. اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری دکھائی، بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بار حملہ ہوا اور تنہا رہ گئے، صرف چند لوگ آپ کے آس پاس تھے. ان میں سے ایک کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انتہائی مشہور تیر انداز تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو اٹھا کر اس کا پورا بنڈل جو تھا کھول دیا اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بنڈل پورا موجود ہے. ارم فدا کا ابی و امی. فدا کا ابی و امی کا معنی کیا جانتے ہیں؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ مشہور جملہ تھا جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے کہا کرتے تھے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو یہ جملہ آج تک صحابہ کرام کن سے سنتے تھے؟ اپنے ہی ساتھیوں سے اللہ کے رسول کے لیے کہا کرتے تھے. دنوں رات یہی جملہ اللہ کے رسول کے سامنے کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. لیکن آج موقع دوسرا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ارم فدا کا ابی و امی، اے سعد آپ تیر چلائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ جملہ سنا اللہ کے رسول کی زبان سے کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ سعد کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کے لیے نہیں کہا. یہ جملہ اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں. حالانکہ یہ جملہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور ایک صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے، بعد میں کہا تھا. اس وقت تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا تھا. لیکن بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی کہا تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو یہ دو صحابہ کرام ہیں، ایک ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان ہونے کی بات کی ہے. اس کے بعد کے جو غزوات ہیں، تمام غزوات میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے رہتے تھے دشمنوں سے کہ کہیں دشمنوں کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ مکہ کے لوگ مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. باضابطہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ خط و کتابت جاری تھی، جو منافقوں کا سردار تھا. خط و کتابت جاری تھی مکہ والوں کی کہ آپ اپنے یہاں سے ان مسلمانوں کو بھگائیں، مدینہ سے ان کو جلا وطن کریں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اگر نہیں کرتے تو ہم آپ کے اوپر بھی حملہ کریں گے. مدینے کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام معمولی تعداد میں تھے اور خوف و ہراس کی زندگی گزر رہی تھی. ایک رات کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین تھے، بار بار آنا جانا روم کے اندر لگا ہوا تھا. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر ہتھیاروں کی آواز سنتے ہیں. فوراً کہتے ہیں کہ کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے آنا ہوا اس وقت، رات کے اس وقت آخر کس وجہ سے آپ آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ خوف لاحق ہوا اپنے گھر میں کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کی پہرے داری کے لیے میں ہتھیار کے ساتھ حاضر ہوں، آپ آرام سے سو جائیں، میں یہاں آپ کی پہرے داری کر رہا ہوں. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پہرے داری کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. کسی کے بس کی بات نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کو قتل کر دیں. پھر اللہ کے رسول نے ان کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب حراست کی ضرورت نہیں ہے، پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کفار کے ساتھ، اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کیا کرتے تھے. پھر اپنی آخری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، اسی کے قریب کا وقت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں اور سخت بیمار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وقت وفات ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میری صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال بھی دیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مال میں سے 3 حصہ کر کے 2 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ نہیں، 2 حصہ صدقہ نہیں کر سکتے. تو پھر اجازت طلب کی آدھے مال کی، 2 حصوں میں تقسیم کروں، آدھا مال رکھوں بیٹی کے لیے اور آدھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آدھا مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتے. پھر کہا کہ پھر 1/3 حصہ، 3 حصہ کرتا ہوں، 2 حصہ رکھتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے تیسری بار اجازت دی اور کہا والثلث، والثلث کثیر، ثلث کی اجازت ہے، 1/3، 1/3 حصہ مال صدقہ کرنے کی، وصیت کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ حدیث مشہور ہو گئی والثلث والثلث کثیر، کہ ثلث تک کی اجازت ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. لہذا قیامت تک اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے کسی کے لیے، پہلی بات کہ اپنے وارثین کے لیے وصیت جائز نہیں ہے،
جو آپ کے مال میں سے حصہ پائیں گے آپ کی وفات کے بعد، جن کو وارث کہا جاتا ہے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ میری وفات کے بعد فلاں 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 مال میری بیوی کو دے دینا، یا 80% میری بیوی کو دے دینا، باقی دوسروں کو دینا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، کسی کے بچے نہیں ہوتے اگر، یا بیٹا نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ لے لیں گے، بھائی بھتیجے پورا مال لے لیں گے کیونکہ بیٹا ہے نہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پورا کا پورا مال بیوی کے نام پر کر دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر بھی دے، اگر کوئی 1/3 سے زیادہ وصیت کر بھی دے، تب بھی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ایک شخص کی وفات ہوئی، اس کے پاس 6 غلام تھے، اور اس نے وصیت کیا کی کہ میری وفات کے بعد تم سب لوگ آزاد ہو۔ اس کے بچوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے والد کی وفات ہوئی اور ان کا مال یہی تھا، اور انہوں نے تمام کو آزاد کر دیا تھا، وصیت کر دی تھی کہ میری وفات کے بعد کیا ہوگا، تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ گے۔ اس زمانے میں غلام کیا تھا، بہت بڑا مال تھا، باضابطہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 غلام کو بلایا اور ان کے درمیان قرآن دازی کی، ان کے درمیان قرآن دازی کی، اور 2 لوگوں کا نام نکالا جن کا نام لکھنا، بس ان 2 لوگوں کو آزاد کیا، یعنی 1/3 حصہ 1/3، اور باقی 4 لوگوں کو غلام باقی رکھا۔ اس حدیث سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں کوئی غلط وصیت کر کے جائے، چاہے مال کے تعلق سے ہو یا کسی دوسرے معاملے کے تعلق سے ہو، غلط وصیت کر کے جائے، جیسے کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو کیا کہتے ہیں وصیت میں، فلاں شخص کو میرے نماز جنازے میں حاضر ہونے کی اور تدفین میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ میری نماز نہ پڑھے، مجھے مٹی نہ دے، وصیت کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں کی وفات ہو گئی اور انہوں نے میرے بارے میں اس طرح وصیت کر دی تھی، تو کیا کروں، میں جنازہ کی نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مٹی دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا ہوں؟ تو یہ وصیت کیا ہے، جائز وصیت ہے؟ ناجائز وصیت ہے۔ یہ ایک نیکی کا عمل ہے اور آپ کسی کو نیکی کے عمل سے نہیں روک سکتے، لہذا یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غلط وصیت کی تھی، اللہ کے رسول نے اس وصیت کو نافذ نہیں کیا۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک بہترین تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا، ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، اپنے بچوں کو تم مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ انہیں فقیر و مسکین بنا کر جاؤ اللہ کے نام میں صدقہ کر کے، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو مال تھا آپ نے صدقہ خیرات میں اس کو تقسیم کر دیا، اور آپ کے بچے کیا ہیں، آپ کی وفات کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، فقیری اور مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عموماً لوگوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے، لوگ نیکی کس کو سمجھتے ہیں، صدقہ تو خیرات کس کو سمجھتے ہیں، جو اجنبیوں کو، فقیروں کو دے، بس اسے ہی صدقہ و خیرات سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر کچھ رکھتے ہو نا لقمہ، تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس میں نیکی نہیں ملے گی، دوسروں کو دے گے تو نیکی ملے گی، بلکہ اس میں نیکی زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کو مالدار اگر کوئی شخص چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مال سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کتنا بڑا صدقہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں، ایک شخص دنیا سے گزر گیا اور اس کے مال میں سے اس کے وارثین کھا رہے ہیں، جب تک یہ مال استعمال کریں گے اس شخص کو نیکی ملتی رہے گی قبر کے اندر، اوپر سے یہ دعائیں بھی آپ کو دیں گے اگر ان کو آپ اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو فقیر و مسکین چھوڑ کے جائے، مال تو بہت تھا، صدقہ کر دیا، فقیر و مسکین کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اپنے بچوں کو جو مالدار تھے زندگی میں فقیر بنا کر چھوڑا، یہ بچے دعا دیں گے اپنے والد کو، یہ زندگی بھر ان کو بد دعا دیتے رہیں گے۔ تو یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول
کیا ایسا ہوگا کہ میری عمر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور میں اور ایک لمبی مدت تک زندہ رہوں گا؟ میرے جو ساتھی تھے وہ تو دنیا سے گزر رہے ہیں، تو کیا میری عمر بہت لمبی ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی عمر اگر لمبی ہوتی ہے تو اس میں افسوس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ عمل کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 51 ہجری میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کب؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں نے کیا کہا، کس موقع کی یہ بات ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی ہے، یعنی اس زمانے کے بعد تقریباً 40 سال تک سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وفات ہونے ہی والی ہے، اس لیے وصیت کر کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمبی زندگی ملی اور سن 51 ہجری کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی بقیع کے اندر، اپنے ہی بستر پر۔ زندگی بھر یہ دشمنوں سے لڑتے رہے، جنگوں میں شریک رہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ فاتح مدائن ان کو کہا جاتا ہے۔ مدائن نامی جو علاقہ تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ جو علاقہ عظیم علاقہ فتح ہوا تھا، تو اس کے فاتح کون تھے؟ یہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فاتح مدائن کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کا۔ تو زندگی جس نے اپنی گزار دی جنگوں کے اندر، وفات کیسے ہوئی؟ بستر پر وفات ہوئی۔ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی وفات کہاں ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو شہداء میں شامل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی نیت ہو تو نیت کے ذریعے انسان مقام و مرتبے کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر وفات ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں ہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ شہید کہا تھا۔ تو یہ ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت، ان کی زندگی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تو باقی جو عشر مبشرہ ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کی سیرت اسی طرح آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اسی طرح امہات المؤمنین کے بارے میں، زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ دروس آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ رمضان سے پہلے کا یہ آخری درس ہے انشاءاللہ۔ اب ہم کچھ عرصے کے لیے رکیں گے اور پھر یہ درس انشاءاللہ ہمارا رمضان کے بعد شروع ہوگا۔ جمعیت کے توسط سے آپ کو خبر مل جائے گی باذن اللہ تعالیٰ، آپ لوگ جڑے رہیں۔ رمضان کے اندر جو دروس یہاں پر جاری رہیں گے یا دوسرے مساجد میں جاری رہیں گے، ان مساجد کے دروس سے استفادہ کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جہاں کہیں پر رہیں اطاعت و بندگی کی زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں، صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائیں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔